الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کل والے سبق میں کلیات خمسہ ان کے نام بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے جو پہلی ہے یعنی جنس، اس کی وضاحت ہم نے پڑھی تھی۔ آج جو ہم کلیات خمسہ میں سے دوسری کلی پڑھیں گے اس کا نام ہے نوع۔ آج کے سبق میں مصنف نے نوع کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ نوع ایسی کلی ہوتی ہے کہ جو کثیرین متفقین بالحقائق پہ ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ جنس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسی کلی کہ جو ایسے بہت سے افراد پہ بولی جائے کہ جو مختلفۃ الحقائق ہوں، لیکن نوع میں جو بیان کیا اس میں یہ کہتے ہیں کہ کثیر ایسے افراد ہوں کہ جن کی حقیقتیں ایک جیسی ہوں، ان کے جواب میں جو کلی بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نوع۔ جیسے نوع کیسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ سوال پوچھا جاتا ہے متفقۃ الحقائق کے متعلق کہ انسان کے جو افراد ہوتے ہیں زید، عمر، بکر، خالد، یہ تمام کہتے ہیں ان کو جب ہم ملا کے 2 کو 3 کو 5 کو ہم سوال پوچھیں گے کہ یہ کیا ہیں، تو اس کے جواب میں آئے گا انسان، اور انسان ایک نوع ہے۔ یعنی ہم پوچھیں گے زید و بکر ما ہما، تو جواب آئے گا انسان، اور انسان ایک نوع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی کثیرین متفقین بالحقائق، ایسے بہت سے افراد کے جن کی حقیقتیں متفق ہوں، ایک جیسی ہوں، ان کے جواب میں جو کلی بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نوع۔ ایک چیز یہ بیان کی، آگے یہ بیان کیا کہ نوع اضافی اور نوع حقیقی۔ نوع اضافی نوع کی بھی جو ہے وہ ایک دوسری قسم ہے، جیسے جزئی کی ہم نے پڑھی تھی، جزئی حقیقی، جزئی اضافی، ایسے کہتے ہیں یہ نوع کی بھی جو ہے وہ ایک دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں نوع اضافی۔ یہ جو ہم نے پڑھا پہلے نوع، یہ نوع حقیقی تھا۔ نوع اضافی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ یقال علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا۔ کہتے ہیں کہ نوع اضافی وہ چیز ہوتی ہے کہ اس پہ اور اس کے علاوہ پہ جو ہے وہ جنس بولے جائے ما ہوا کے جواب میں۔ لیکن جب آپ اس چیز کو کسی اور ماہیت کے ساتھ ملا کے سوال پوچھیں گے نا، تو جواب میں جب جنس آ جائے گا تو وہ جو جنس آئے گی اس کو ہم نام دے دیں گے نوع اضافی کا۔ جیسے سوال پوچھا جاتا ہے کہ الانسان والشجر ما ہما، انسان و درخت کیا ہیں؟ انسان کے ساتھ آپ کوئی بھی جو ہے وہ ملا لیں، الانسان والفرس ما ہما۔ اب جواب میں کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کو ہم کہہ دیں گے یہ نوع اضافی ہے۔ الانسان والبقر ما ہما کے جواب میں جو آئے گا وہ بھی نوع اضافی ہے، اور الانسان والشجر ما ہما کے جواب میں آئے گا جس میں نامی، یہ بھی نوع اضافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس ماہیت کو اس کے علاوہ کسی ماہیت کے ساتھ ملا کے سوال پوچھیں تو جواب میں جو چیز آئے گی اس کو بولیں گے یہ نوع اضافی ہے۔ اب تیسری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ نوع اضافی اور نوع حقیقی، ان کے جو مادے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے مابین جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ ان کے مابین کہتے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ ان کی نسبت ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جزئی حقیقی، جزئی اضافی، ان کے مابین جو نسبت تھی وہ تھی عموم خصوص مطلق کی۔ اور عموم خصوص مطلق میں 2 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ ہوتا ہے اجتماعی، ایک مادہ ہوتا ہے افتراقی، جبکہ نوع اضافی اور نوع حقیقی کے مابین جو نسبت ہے وہ ہے عموم خصوص من وجہ۔ اور نسبت عموم خصوص من وجہ میں 3 مادے ہوتے ہیں، 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ ایک ایسی چیز میں جمع ہو جائیں گی، اور 2 وقت ایسے آئیں گے کہ وہ دونوں علیحدہ کہیں پہ پائی جائیں گی۔ کیسے؟ جیسے کہتا ہے کہ انسان، اب انسان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نوع اضافی بھی ہے، نوع حقیقی بھی ہے۔ انسان نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے۔ لیکن آگے ہم چلتے ہیں تو جیسے نقطہ کہتے ہیں کہ نوع حقیقی تو ہے لیکن یہ نوع اضافی نہیں ہے۔ نقطے کو نوع اضافی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب اس کو کسی ماہیت کے ساتھ ملا کے سوال پوچھیں گے تو جواب میں کوئی نہیں چیز آنی۔ تو اب کہتے ہیں جو حیوان ہے، حیوان نوع اضافی تو ہے لیکن یہ نوع حقیقی نہیں ہے۔ نقطہ نوع حقیقی ہے، اضافی نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ دونوں اس میں چیز پائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے نسبت عموم خصوص من وجہ میں یہ 3 مادے ہوئے، 2 مادے افتراقی ہوئے، ایک مادہ جو ہے وہ اجتماعی ہوا۔ کہتے ہیں الثانی فصل الثانی النوع وهو كل مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما ہوا۔ کہتے ہیں کہ دوسری قسم جو ہے وہ نوع ہے، نوع وہ کلی ہے کہ جو کثیرین متفقین بالحقائق پہ بولی جائے ما ہوا کے جواب میں۔ وللنوع معنى آخر، کہتے ہیں نوع کا ایک دوسرا بھی معنی ہے، ويقال له النوع الاضافی، اس کو نوع اضافی کہا جاتا ہے۔ وهو ماہیت يقال علیہا وعلى غیر الجنس فی جواب ما ہوا،
نوع اضافی کہتے ہیں وہ معیت ہوتی ہے کہ اس پہ اور اس کے علاوہ پہ جنس کہا جائے ما ہوا کے جواب میں. وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم و خصوص من وجہ، کہتے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے مابین عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے. لتصادقہما علی الانسان، ان دونوں کا انسان پہ صادق آنے کی وجہ سے. وصدق الحقیقی بدون الاضافی فی النقطہ، اور نقطہ میں حقیقی کا بغیر اضافی کے صادق آنے کی وجہ سے. وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الحیوان، وہ کہتے ہیں کہ اضافی کا بغیر حقیقی کے حیوان میں صادق آنے کی وجہ سے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے مابین عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوئی. وہ کس لحاظ سے ہوگی ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ عموم خصوص من وجہ میں 3 مادے پائے جاتے ہیں. ایک چیز ایسی ہوگی جس میں یہ دونوں نوعیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی، باقی دونوں چیزوں میں یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں گی. تو آج کے سبق میں نوع جو ہے 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلا یہ کہ نوع کسے کہتے ہیں، دوسری چیز نوع کی ایک دوسری جو تعریف ہے وہ بھی بیان کی، نوع اضافی. اس کے بعد ان دونوں کے مابین جو ہے وہ نسبت اس کو بیان کیا. تو جو کل والا سبق ہوگا اس میں ہم اجناس کی جو ترتیب مصنف نے بیان کی ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.